السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہر ماں۔ دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے، قبلہ رو ہوئے، پاؤں لپیٹے، رانیں طے کی، اپنے جسم کا سارا بوجھ رانوں پر شفٹ کیا اور مجھ سے پوچھا، تمہیں اللہ سے کیا چاہیے؟ ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے، حبس اور گرمی کا موسم تھا، سانس تک لینا مشکل تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، اوپر درختوں کے پتے تھے اور پتوں سے پڑے گرم پگھلتا ہوا سورج تھا۔ میں نے مسکرا کر عرض کیا، اگر بادل آ جائے، ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگے تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ ہنسے اور آہستہ سے بولے، لو دیکھو۔ وہ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکوع میں جھکے اور پنجابی زبان میں دعا کرنے لگے، اللہ جی کاکے کی دعا قبول کر لے، اللہ جی ہماری سن لے۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئیں، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آئیں اور پھر ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ وہ بری طرح رو رہے تھے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے دیکھا، لیکن ان کا رونا عجیب تھا۔ وہ ایک خاص ردم میں رو رہے تھے، منہ سے سسکی نکلتی تھی، پھر آنکھیں برستی تھی اور پھر اللہ جی ہماری سن لے کا راگ الاپ بنتا تھا۔ میں پریشانی، استجاب اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے اور سسکیاں بھرتے جاتے تھے۔ میں نے پھر وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ مجھے ہوا میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آسمان پر اسی طرح گرم سورج چمک رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوا میں خنکی بھرتی جا رہی تھی۔ میری پیشانی، سر اور گردن کا پسینہ خشک ہو گیا۔ میرے سینے اور کمر پر رینگتے ہوئے قطرے بھی غائب ہو گئے۔ میں ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پتوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگیں، پودے ہوا کی موسیقی پر ناچنے لگے اور پھر بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آیا اور سورج اور ہمارے سر کے درمیان تن کر ٹھہر گیا۔ وہ رکے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے۔ وہ دیر تک اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے، اللہ جی آپ کی بہت مہربانی کہتے رہے۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا سا اوپر اٹھے، ٹانگیں سیدھی کیں اور منہ میری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے کندھے سے رومال اتارا، داڑھی خشک کی اور پھر بولے، دیکھ لو، اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی بات مان لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، چوما اور پھر عرض کیا، بابا جی، لیکن اللہ سے بات منوانے کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کب، کیسے اور کیا کیا مانتا ہے؟ وہ مسکرائے، شہادت کی دونوں انگلیاں آنکھوں پر رکھیں اور پھر بولے، یہ دونوں آنکھیں فارمولہ ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، میں نے یہ فارمولہ اپنی ماں سے سیکھا۔ میں بچپن میں جب بھی اپنی ماں سے کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ تڑپ اٹھتی تھی۔ وہ مجھے گود میں بھی اٹھا لیتی تھی، مجھے چومتی بھی تھی، میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھی اور میری خواہش، میری ضروریات بھی پوری کرتی تھی۔ میں ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کے فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں رو رو کر اس سے اپنی پسند کے کھانے بھی بنواتا تھا، اس سے نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی لیتا تھا اور کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی جاتا تھا۔ وہ رکے اور پھر آہستہ سے بولے، میں نے جب مولوی صاحب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل میں لگا اور میں نے سوچا، میں رو کر اپنی ایک ماں سے سب کچھ منوا لیتا ہوں، اللہ اگر مجھ سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا تو پھر میں رو رو کر اس سے کیا کیا نہیں منوا سکتا۔ وہ رکے اور بولے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں روتا ہوں، اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں اور میری ہر خواہش، میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارے اوپر بادل کا خیمہ تنا تھا، جنگل کی ہوا میں خنکی تھی اور وہ اس وسیع پس منظر میں پھولوں کی خوشبودار جھاڑی بن کر بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا، حضور ہم زندگی بھر دعائیں کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ رو رو کر بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ منظور نہیں ہوتی۔ وہ مسکرائے اور آہستہ سے بولے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بندہ ہو، وہ رو رو کر دعا کرے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خدا اس کی یہ دعا قبول نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ میرے بچے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے عرض کیا، آپ کی بات بجا حضور، لیکن میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو دعا کے باوجود محروم دیکھا۔ وہ ہنسے، ان کی ہنسی پتوں کی تالیوں کے ساتھ مل کر راگ بن گئی۔
وہ بولے اللہ کی نظر میں دعائیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی پہلی قسم وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کو نظام قدرت میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑتی۔ میں بیمار ہوں، اللہ شفا دے دے۔ میں بھوکا اور پیاسا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے پانی اور کھانے کا بندوبست کر دے۔ میرا کوئی پیارا بچھڑ گیا، اللہ اسے مجھ سے ملا دے، لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے حاسدوں سے محفوظ کر دے۔ میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری پروموشن کے راستے کی رکاوٹیں ہٹا دے، اور لوگ جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے مال و دولت گھر بار جائیداد چھیننا چاہتے ہیں، اللہ مجھے بچا لیں ان لوگوں سے۔ یہ وہ تمام دعائیں ہیں جنہیں قبول کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو نظام کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑتی۔ ہم سارے 4000 بیماریاں لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ ان تمام بیماریوں کا علاج ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ شفا کے جراثیم ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ بیماری کے جراثیموں کو نگل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن کر ہمارے حاسدوں، ہمارے دشمنوں، ہمارے باسز کے دل میں ہمارے لیے رحم کا جذبہ بھی پیدا کر دیتا ہے، اور یوں ہم دنیاوی نقصان سے بھی بچ جاتے ہیں۔ وہ رکے، اوپر دیکھا اور بادل کی طرف اشارہ کر کے بولے یہ بادل نظام کائنات کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چند میل ادھر کھسکا دیا۔ ہمارا کام بھی ہو گیا اور اللہ کو نظام کائنات میں بھی کوئی ترمیم، کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑی۔ لیکن میں اگر اللہ تعالیٰ سے کہوں یا باری تعالیٰ اب دنیا سے بادل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں یا دنیا کے سارے کوے مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ شاید یہ دعا قبول نہ کرے۔ خواہ میں کتنا ہی رو لوں، کتنا ہی گر گرا لوں، یا میری جگہ کوئی ولی یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کیوں ایسا کیوں ہو؟ کیونکہ اس کے لیے کائنات کا وہ سارا نظام تبدیل کرنا پڑے گا جس سے اربوں جانداروں کی زندگی منسلک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے یہ سسٹم تبدیل نہیں کرتا۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے دعاؤں کی دوسری قسم مالی اور سماجی عروج سے متعلق ہوتی ہے۔ ہم میں سے بعض نادر اور غریب لوگ سیٹھ، نواب یا زمیندار بننے کی دعا کرتے ہیں۔ ہم میں کچھ لوگ بادشاہ بننے کی دعا کرتے ہیں، وزیر، وزیر اعظم یا صدر بننے کی بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ پوری زندگی یہ دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ سیٹھ، نواب، زمیندار، صدر، وزیر اعظم، وزیر اور بادشاہ نہیں بنتے۔ وہ رکے اور ایک بار پھر بولے کیا ان کی دعائیں رائے گاہ چلی گئیں؟ میں نے عرض کیا شاید۔ وہ بولے نہیں، اس نوعیت کی دعائیں کرنے والے لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو دعا میں سیریس نہیں ہوتے، جو اس خلوص کے ساتھ دعا نہیں کرتے جس سے ان کی آنکھیں برسات بن جائیں اور سانسیں ہچکیاں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دعا کے لیے ایک ایک حرف کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جن کے آنسو اور سسکیاں پہلے نکلتی ہیں اور حرف بعد میں۔ پہلے لوگوں کی دعائیں عموماً ضائع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ اس طرح نہیں مانگتے جس طرح بچہ ماں سے مانگتا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن ان دعاؤں کا اثر ان کی زندگی میں نہیں، ان کے بچوں اور پوتوں کی حیات میں نظر آتا ہے۔ آپ کبھی تحقیق کر کے دیکھ لیں، خوشحالی کی دعا کرنے والے لوگوں کے بچے یا پوتے ضرور سیٹھ بن جاتے ہیں۔ وزیر، وزیر اعظم، صدر یا آرمی چیف بننے والے لوگوں کے نیک والدین عمر بھر ان عہدوں کی دعا کرتے رہے تھے۔ کارخانوں، زمینوں، کمپنیوں، کوٹھیوں، کاروں اور جہازوں کی دعا کرنے والے لوگ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ان کے بچے یا پوتے ان ساری نعمتوں کے مالک تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو لوگ کرتے رہے، اللہ نے سن لی اور ان کا ثمر ان کی اولاد کے کھاتے میں لکھ دیا۔ چنانچہ بزرگ کہتے ہیں آپ جب بھی اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگے، آپ اس میں اپنی اولاد کو ضرور شامل کریں، کیونکہ ہماری 80% دعاؤں کا نتیجہ ہماری اولاد میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ رکے اور پھر بولے ہماری تیسری قسم کی دعائیں عزت، شہرت اور نیک نامی سے متعلق ہوتی ہیں۔ آپ جب بھی رو کر یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول کر لے گا، لیکن ان کا نتیجہ بھی آپ جب بھی رو کر یہ دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول کر لے گا، لیکن ان کا نتیجہ بھی دوسری یا تیسری نسل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے تمام نامور، مشہور اور معروف لوگوں کا پروفائل نکال لو، آپ کو ان کا والد یا والدہ یا دادی یا دادا یا پھر نانا نانی پرہیزگار اور متقی ملیں گے۔ آپ تحقیق کرنا، آپ کو یہ جانتے دیر نہیں لگے گی ان کے بزرگ اللہ سے نیک نامی، شہرت اور عزت کی دعا کرتے تھے، اور یہ وہ دعا تھی جس نے بعد ازاں نیوٹن کو نیوٹن، شیکسپیئر کو شیکسپیئر، آئنسٹائن کو آئنسٹائن اور مدر ٹریسا کو مدر ٹریسا بنایا۔ وہ رکے اور پھر ہنس کر بولے دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن مانگنے والے پر لازم ہوتا ہے بچہ بن کر مانگے، اور اس طرح مانگے جس طرح 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔
آپ نے اگر اللہ تعالیٰ میں موجود 70 ماؤں کا جذبہ جگا لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں روک سکے گی۔ وہ رکے تو بارش شروع ہو گئی۔ ہم اٹھے، ہم نے اپنی دری جھاڑی طے کی اور جنگل سے باہر آ گئے۔ ہم گاڑی تک پہنچتے پہنچتے بری طرح بھیگ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تا حد نظر برس رہی تھی، اور یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے اور ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بچہ بن کے مانگو تو وہ ضرور عطا کرتا ہے، اور بے شک کبھی بھی کوئی بھی دعا ضائع یا رائگاں نہیں جاتی۔ ہاں البتہ مانگنے والے پر پختہ یقین اور اعتماد بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔